ایران کے بہت بڑے خطیب آغا کافی، ان کے بیٹے بھی خطیب، کہتے محرم ایام اعضاء اور سفر کے گزرنے کے بعد گلے میں تکلیف ہوئی، ڈاکٹر کو دکھایا کہ آپ کو کینسر ہے، کہا ٹھیک ہوں گا ڈاکٹر صاحب، اب ذاکر کا کام ہی بولنا ہے، کہا ٹھیک تو ہوں گے لیکن شرط ہے کہ کم از کم 1-1.5 سال کسی سے بات نہ کریں، مجلسیں چھوڑ دو، منقبت ذکر سب۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ 8 مہینے کہتے ہیں کسی سے بات نہیں کی، جو کام ہوتا کاغذ پہ لکھ کے دیتا، اور محرم کا چاند نظر آیا، ایام اعضاء شروع ہوئے، جس کا کام ہی ذکر حسین کرنا ہو اور وہ محروم ہو جائے ذکر کرنے سے، کہہ رہا 6 محرم آئی، آنکھوں میں آنسو آئے، بہت رویا، بستر پہ سویا ہوا تھا، اور میں نے کہا مولا حسین لگتا ہے اپنے ذاکر سے ناراض ہو، مولا موت دے دیتے پر ذکر سے محروم نہ کرتے، برداشت نہیں ہو رہا، دیکھ رہا ہوں محرم کے دن ہے، آج فلاں کی شہادت، آج فلاں کی، میں پڑھ نہیں پا رہا مولا، کہتا سو گیا، خواب کے عالم میں امام حسین کو دیکھا، کہ دیکھتا ہوں ایک حجرہ ہے، کمرہ ہے، اس کے باہر امام حسین کھڑے ہیں، یہ وجود نورانی، یہ وجود پرکشش، کہ احمد کافی کے بیٹے ادھر آ، دست بوسی، مولا حکم، فرمائے کمرے میں میرے ساتھ چل، میرا نانا تیرا انتظار کر رہا ہے، کہ وجود کانپا، اللہ نے ایک کرم عطا کیا کہ مولا کو بھی دیکھ رہا ہوں، حجرے میں گیا، رسول خدا تشریف فرماتے، فوراً گیا، زانو ادب لگایا، ہاتھوں کا بوسہ دیا، میری جان میری اولاد یا رسول اللہ پہ قربان، احمد کافی کے بیٹے ناراض ہو، شکایتیں کر رہے ہو کہ ذکر نہیں کر پا رہے، کہ تجھے بلایا ہے میرے سامنے بیٹھ کے ذکر کر، مجھے سنا، اس سال محرم نے لوگوں نے نہیں سنا، مجھے سنا، یا رسول اللہ حکم کیجئے کیا سناؤں، کہ احمد کافی کے بیٹے مجھے سکینہ کی مصائب سنا، کہتے خواب میں دہل گیا، کیسے سناؤں، باپ بیٹھا ہے مولا کے سامنے، سکینہ کی مصائب، کا ہچکچایا، یا رسول اللہ کچھ اور سناؤں، کوئی اور مصیبت سناؤں، کہ نہیں میرا دل ہے سکینہ سنا، کہتے ایک جملہ میں نے رسول کو سنایا، سننے کے بعد غش کھا گئے، میں نیند سے اٹھا، دھاڑے مار کے رونے لگا، میری ماں دوڑی دوڑی آئی، بیٹا کیا ہوا، احوال سنایا، پریشانی کے عالم، بیٹا پہلی مرتبہ میں نے تجھے بات کرتے ہوئے سنا، 8 مہینے سے بات نہیں کی، دیکھا درد بھی نہیں، تکلیف بھی نہیں، چیک اپ کروایا بالکل ٹھیک، پورے محلے کو پتا چلا، ہمسائے لوگ سب جمع ہو گئے، اتنے مہینوں کے بعد اسے صحن میں دیکھا، سارے لوگ آ کے بیٹھے تھے، اس نے سنایا، میں نے مصائب سنائے اور شفا مل گئی۔ عرض کرتے ہیں کہ اس دن کے بعد سے کہتے ہیں مجھے ایک چیز کا احساس ہوا کہ اس ننھی سی بچی کی مصائب میں خدا نے شفا رکھی ہے۔ لوگوں سے کہا کرتے تھے تمہارے بچے بیمار ہو جائیں، ماں باپ بیمار ہو جائیں، کوئی ایسی لا علاج بیماری ہو جائے تو بلا کے سکینہ کے مصائب سنایا کرو، کیونکہ میں وہ دلیل ہوں جس سے خدا نے شفا دی ہے۔ سارا مجمع جمع ہوا، سب نے کہا کہ ہم نے بھی 8 مہینے سے آپ کو نہیں سنا، لیکن ہمیں یہ تو بتائیے آپ نے ایسا کہا کیا کہ رسول اللہ غش کھا گئے؟ کہا کچھ لمبی چوڑی روایت نہیں پڑھی میں نے، بس ایک جملہ ہی کہا تھا کہ رسول غش کھا گئے۔ کہ کیا پڑھا؟ کہ میں نے بس اتنا پڑھا، یا رسول اللہ جب بچی کی گود میں بابا کا سر تھا تو بڑی حسرت سے بابا کو دیکھ کے کہنے لگی کہ بابا، اور میرے 3 دن کے غریب بابا، بابا تیری بچی کا رخسار چھوٹا تھا، ظالم کا ہاتھ بڑا تھا، کہ بس اتنا کہا رسول خدا کش کا گئے۔
عجب نہیں کہ امام حسین جب وصیت کرتے ہیں شیعو جب پانی پیا کرو میری سکینہ کو یاد کیا کرو.